یہ کہانی ہے عائشہ کی، جو اپنی ہی فیملی کے ظلم کا شکار ہوئی، گھر سے نکالی گئی، سڑکوں پر بھیک مانگتی رہی اور پھر ایک فقیر سے شادی کر بیٹھی۔ لیکن تقدیر نے پلٹا کھایا اور وہ فقیر ایک شاندار حویلی کا مالک بن گیا۔ آخر تک سنیں۔ عائشہ ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں خوشی کم اور غم زیادہ تھا۔ پیدائش کے دن ہی اس کی والدہ وفات پا گئیں اور گھر والوں نے کہا یہ بچی منحوس ہے۔ یہ الزام اس کے اپنے خاندان سے آیا۔ اسلم، عائشہ کا باپ، روتے ہوئے اپنی بہن کے پاس گیا کہ بچی سنبھال لے، لیکن بہن نے کہا میری اپنی اولاد ہے، یہ منحوس بچی کیسے پالوں؟ تم دوبارہ شادی کر لو۔ میں عائشہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اسے کیسے ابتدا میں عائشہ اپنی دادی کے پاس رہی، لیکن دادی بھی چل بسی۔ پھر اسلم نے نسرین، عائشہ کی سوتیلی ماں سے شادی کی۔ پہلے نسرین مہربان بنی، لیکن جیسے ہی اسلم گھر سے گیا وہ عائشہ پر ظلم کرنے لگی، اسے منحوس کہتی اور تمام کام کراتی۔ غربت گھر پر چھا گئی اور عائشہ کا باپ اسلم بیمار ہو گیا۔ نسرین نے عائشہ کو ایک امیر حویلی میں مویشیوں کی صفائی کے لیے بھیج دیا۔ وہاں ایک سفاک نوکر، کرمدین نوکر، اسے گائے بھینس کے گندگی صاف کرنے کا حکم دیتا۔ عائشہ دینی تربیت والی تھی، لیکن کام کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے نہانے گئی، نسرین نے پانی بچانے کے لیے روکا۔ ایک دن عائشہ نے ایک خالی کمرے میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا اور تیار ہونے لگی۔ اسی دوران حویلی کا مالک کا بیٹا اندر آیا اور اس کی عزت پر خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے اللہ کا نام لے کر دعا کی اور ہمت سے مقابلہ کیا۔ بعد میں دانیال اور کرمدین نے جھوٹا الزام لگا کر عائشہ کو حویلی سے نکال دیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو اسلم، عائشہ کا باپ، نے نسرین، سوتیلی ماں کی باتوں پر یقین کر لیا اور عائشہ کو گھر سے نکال دیا۔ سڑک کنارے بیٹھے ہوئے عائشہ کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی جو فقیر لگ رہا تھا۔ وہ آدمی شاہمیر، عائشہ کا شوہر تھا۔ اس نے حفاظت اور عزت کی پیشکش کی۔ عائشہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ان کے ساتھ مسجد میں شادی کر لی۔ شاہمیر نے عائشہ کو اسی حویلی میں واپس لے گیا جہاں اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ جب کرمدین نوکر نے حملہ کیا، شاہمیر نے اسے قابو پا لیا۔ شاہمیر نے سب کے سامنے کہا، میں شاہمیر ہوں، اس حویلی کا اصل وارث۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور کوئی اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ شاہمیر نے اپنی جائیداد واپس لی اور جو لوگ عائشہ کے ساتھ ظلم کرتے تھے وہ غربت اور شرمندگی میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، سچائی اور انصاف دیر یا جلد ہمیشہ فتح پاتے ہیں۔